हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ कांस्टेबल इस्लामाबाद पुलिस का पेपर डिस्कस किया जाएगा। कांस्टेबल इस्लामाबाद पुलिस का ये पेपर आज ही 31 दिसंबर 2022 को मुनक्किद किया गया है। वीवर्स, पेपर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, ये जितना भी पेपर आया है ये कंप्लीट A to Z ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर, ई टेस्ट वेबसाइट पर, ई टेस्ट नोट्स में शामिल है। अगर आप इसे वेरीफाई करना चाहें तो सिंपली आप हमारी सिर्फ एक सीरीज देख लें, उसी में ही आपको ये तमाम क्वेश्चन मिल जाएंगे। हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज है डेली टेस्ट ऑन ई टेस्ट के नाम से। उस सीरीज के तकरीबन 18 पार्ट्स हैं, वो 18 पार्ट्स आप देख लें, उसमें ये तमाम के तमाम सवालात मौजूद हैं। जिन कैंडिडेट्स ने ये सीरीज देखी हुई है या वो कैंडिडेट्स जो रोजाना की बुनियाद पर ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर के स्टेटस पर लगाए गए क्विज को देखते हैं, उन्हें तैयार करते हैं, वो जानते हैं कि ये तमाम सवालात हम ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर के स्टेटस पर भी लगा चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ये तमाम सवालात डिटेल के साथ हमारी ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की सीरीज पर देख सकेंगे। चलते हैं और इस मुकम्मल पेपर को A to Z हम डिस्कस करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर पेपर्स को डिटेल से डिस्कस किया जाता है ताकि आने वाले वक्त में आज से 10 साल के बाद भी अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल, ई टेस्ट अकेडमी की कोई भी वीडियो, कोई भी लेक्चर सुने, देखें तो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। इसलिए हम इस पेपर को पार्ट वाइज डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहें और सब्र तहम्मुल से मुकम्मल वीडियो को देखें। वीडियो के एंड पे आपको अंदाजा होगा कि आपने इस एक वीडियो में कितने पेपर्स को सॉल्व कर लिया है। सवाल नंबर 1, खुतबा आलाबाद कब दिया गया? वीवर्स, यहाँ पर पेपर में जो सवाल आया था वो सिर्फ इतना था। ये देखें, ये बॉक्स के अंदर जो है, और ये जो शॉर्ट डिटेल है ये ऐसी डिटेल है जो बार बार पेपर्स में रिपीट हुई है, और ये डिटेल हम हर क्वेश्चन में आपको मुहैया करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा पेपर्स में आने वाले सवालात को हम शॉर्ट डिटेल में मुख्तसर तफसील में डिस्कस कर सकें। खुतबा आलाबाद 29 दिसंबर 1930 को दिया गया। वीवर्स, यहाँ पर एक कंफ्यूजन है। अगर पेपर में, आने वाले पेपर में 30 दिसंबर हो तो आपने 30 दिसंबर को टिक करना है। अगर आने वाले पेपर में कहीं पर 29 दिसंबर हो तो आपने 29 दिसंबर को टिक करना है, क्योंकि ये जो सालाना अजलास हुआ था ये कई जगह पर, कई पेपर्स में 29 दिसंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस हुआ है और कई पेपर्स में ये 30 दिसंबर के हवाले से डिस्कस किया गया है। ये दोनों तारीखें 29 दिसंबर और 30 दिसंबर इकट्ठी पेपर में नहीं दी जाएंगी। अगर इन दोनों में से कोई एक हो तो आप किसी एक पर भी टिक करेंगे तो आपका जवाब सही कंसीडर किया जाएगा। वीवर्स, नोट कर ले, 29-30 दिसंबर 1930 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना इजलास हुआ था इलाहाबाद में। यह सालाना जलसा इलाहाबाद में हुआ था, इंडिया में एक जगह का नाम है, इसीलिए उस जगह के नाम की मुनासबत से इस खुतबा को, इस एड्रेस को, इस स्पीच को खुतबा इलाहाबाद का नाम दिया गया। वीवर्स, कई पेपर्स में सालाना इजलास की क़यादत के बारे में पूछा गया है कि इस सालाना इजलास की क़यादत किसने की, तो इस जलसे की, इस इजलास की क़यादत इलामा मोहम्मद इकबाल ने की। खुतबा इलाहाबाद में इलामा मोहम्मद इकबाल ने दो कौमी नजरिया पेश किया और वाज़ेह किया कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं, ये दोनों मिलकर एक ही मुल्क में, एक ही जगह पर नहीं रह सकती। इन दोनों के लिए अलग अलग मुल्क, अलग अलग रियासत होना जरूरी है। सवाल नंबर 2, तहजीब इखलाक कौन शाया करता था? तहजीब इखलाक को सर सैयद अहमद खान ने शाया किया। तहजीब इखलाक उर्दू जुबान का मशहूर इस्लाही मुआशरती माहनामा था, पम्फलेट था, जिसे सर सैयद अहमद खान ने 24 दिसंबर 1870 को अलीगढ़ से शाया किया। तहजीब इखलाक माहनामा का अंग्रेजी में नाम मोहम्मदन सोशल रिफॉर्मर था। इस माहनामा में तमाम मज़ामीन उर्दू में छपते थे और ये तकरीबन 12 सफ़हात पर मुश्तमिल एक रिसाला टाइप एक पम्फलेट था और 4 आने में ये पम्फलेट फरोख्त हुआ करता था। इस पम्फलेट का मकसद ये था कि मुसलमान तमाम जुबानों के अलूम उर्दू में सीखें और इसके साथ साथ सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को इस बात की तरफ आमादा किया कि वो उर्दू जुबान के साथ साथ अंग्रेजी जुबान को भी सीखें ताकि मौजूदा हालात का मुकाबला कर सकें।
یہ عام سی بات ہے، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اگر آپ وہاں پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں کی معاشرتی اقدار کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو وہاں کی لینگویج کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس وقت ہم پر انگریز مسلط تھے تو انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو انگریزی زبان آنا ضروری تھی، تو اس پمفلٹ کے ذریعے سر سید احمد خان نے مسلمانوں میں اس بات کو اجاگر کیا کہ انہیں انگریزی زبان بھی آنی چاہیے۔ سوال نمبر 3، سندھ طاس معاہدہ کب طے پایا؟ سندھ طاس معاہدہ 19 ستمبر 1960 کو طے پایا۔ ویورز یہاں پر کچھ ڈیٹیل ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے، نوٹ کر لیں۔ سندھ طاس معاہدہ کو انگریزی میں انڈس واٹر ٹریٹی یا بیسن انڈس واٹر ٹریٹی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کا تنازع تھا، اسے حل کرنے کے لیے اس ایگریمنٹ کو سائن کیا گیا۔ اس ایگریمنٹ کو سائن کرنے میں پاکستان کی طرف سے صدر ایوب خان شامل ہوئے، جبکہ بھارت کی طرف سے ادھر کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو شامل ہوئے۔ ان دونوں شخصیات نے اس ایگریمنٹ پہ سائن کیے اور اس ایگریمنٹ پہ سائن کرتے وقت ورلڈ بینک اس ایگریمنٹ میں بطور ثالث گارنٹر شامل ہوا۔ ورلڈ بینک نے گارنٹی دی کہ وہ گارنٹر ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ممالک اس معاہدے کی پاسداری کریں گے۔ یہ الگ بات ہے، 1960 سے لے کر اب تک 2022 چل رہا ہے، انڈیا نے اس ایگریمنٹ کی پاسداری نہیں کی۔ اس ایگریمنٹ کی روح سے 3 دریا انڈیا کو دے دیے گئے تھے، 3 دریا پاکستان کو دے دیے گئے تھے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ انڈیا نے پاکستان کے دریاؤں کا پانی بھی بند کیا ہوا ہے، جو کہ اب تک نہیں کھولا، اور جب انڈیا کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو وہ سارے کا سارا پانی کھول دیتا ہے اور پاکستان میں سیلاب آ جاتا ہے، اور جب پاکستان میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو انڈیا ان دریاؤں کا پانی بھی روک لیتا ہے جو پاکستان کے حصے میں تھے۔ کویسچن نمبر 4، پاکستان اور چین کے درمیان معاشی معاہدے کا کیا نام ہے؟ پاکستان اور چین کے درمیان ایک بڑا معاشی معاہدہ طے پایا جس کا نام سی پیک ہے۔ سی پیک سٹینڈز فار چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ سی پیک کو ون بیلٹ ون روڈ بھی کہا جاتا ہے۔ سی پیک کا معاہدہ بیسیکلی 2013 میں پیپلز پارٹی کے دور میں سائن کیا گیا۔ جب اس معاہدے کو سائن کیا گیا اس وقت اس کی جو لاگت تھی وہ تقریباً $46 بلین تھی، لیکن اس وقت اگر آپ اسے چیک کریں گے تو یہ 2-3 گنا بڑھ چکی ہے۔ اس وقت ڈالر کا ریٹ کم تھا، اس وقت ڈالر کا ریٹ ہائی ہے، اس لیے اس کی لاگت تقریباً اس وقت راؤنڈ اباؤٹ $80 بلین تک پہنچ چکی ہے۔ کویسچن نمبر 5، سابق فاٹا میں کتنی ایجنسیاں شامل تھی؟ سابق جو فاٹا ہے، فاٹا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر 7 ایجنسیاں تھی۔ ویورز بیسیکلی فاٹا جو ہے یہ 7 ایجنسیز اور 6 فرنٹیئر ریجنز پر مشتمل تھا۔ پاکستان کے آئین 1973 میں 25ویں ترمیم کے تحت فاٹا کو 31 مئی 2018 کو خیبر پختونخوا میں شامل کر دیا گیا۔ فاٹا کا کل رقبہ 27,220 مربع کلومیٹر تھا، جو کہ اب پاکستان کے رقبہ میں گنتی کیا جاتا ہے۔ ویورز جب یہ فاٹا اور گلگت بلتستان کو پاکستان میں جب ضم کیا گیا اس وقت سے پاکستان کا رقبہ کچھ انکریز ہوا ہے، پہلے 7,96,096 تھا، اب ان دونوں کے پاکستان میں مرج ہونے کے بعد پاکستان کا رقبہ بھی بڑھ گیا ہے، کیونکہ پاکستان کے آئین میں جو اصطلاحات کی گئیں اس کی روح سے فاٹا اور جی بی ان دونوں کو مرج کر دیا گیا تھا ڈیفرنٹ ٹائمز پر، تو یہ دونوں کا رقبہ بھی اب پاکستان میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ ویورز مزید آگے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر میں تمام لیٹسٹ سوال پیپرز کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ویورز نوٹ کر لیں، ای ٹیسٹ اکیڈمی نے کانسٹیبل اسلام آباد پولیس پیپرز یا تحریری امتحانات کی تیاری کے لیے موجودہ اور سابقہ پیپرز کو حل کر کے نوٹس تیار کیے ہیں۔ ان نوٹسز میں موجودہ 31 دسمبر 2022 کا مکمل حل شدہ پیپر شامل کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ اپ ٹو ڈیٹ کانسٹیبل اسلام آباد پولیس کے نوٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ای ٹیسٹ اکیڈمی کے آفیشیل واٹس ایپ کانٹیکٹ نمبر پر رابطہ کریں اور گھر بیٹھے یہ نوٹس بذریعہ ڈاک منگوائیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی پیپر کی تیاری کے لیے ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ سے آن لائن آرڈر کر کے بھی بذریعہ ڈاک نوٹس منگوا سکیں گے۔ نوٹ کر لیں، ای ٹیسٹ اکیڈمی صرف اور صرف ہارڈ کاپی کی صورت میں نوٹس پرووائڈ کرتی ہے۔ سوال نمبر 6، سرکاری خطوط کمپیوٹر میں کس پروگرام میں بنائے جاتے ہیں؟ جتنے بھی سرکاری خطوط ہیں، جتنے بھی گورنمنٹل ڈاکومنٹیشن ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کی ہے چاہے وہ کسی پرائیویٹ ڈپارٹمنٹ کی ہے، نوٹ کر لیں مائکروسافٹ ورڈ میں تمام قسم کے لیٹرز وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر مائکروسافٹ ایکسل، جاوا اور C++ کا ذکر بھی کیا گیا ہے کویسچن کے اندر، ان کو بھی نوٹ کر لیں، ہو سکتا ہے آنے والے پیپرز میں ان میں سے کوئی پوائنٹ آپ سے پوچھ لیا جائے۔ مائکروسافٹ ایکسل حساب کتاب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
اس کے بعد جاوا ہے. جاوا مختلف قسم کے سافٹ ویئر ایپس وغیرہ کو بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح ہمارے موبائل میں واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، یا ہماری ای ٹیسٹ اکیڈمی کی ای ٹیسٹ موبائل ایپ ہے. یہ تمام اس کے بیک اینڈ پہ جو کوڈنگ وغیرہ یوز ہوئی ہے وہ جاوا کے تھرو اسے بنایا گیا ہے. اس کے بعد سی پلس پلس ہے. سی پلس پلس ایک کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج ہے. سوال نمبر 7، ایک بائٹ میں کتنے بٹس ہوتے ہیں؟ ویورز، ایک بائٹ میں 8 بٹس ہوتے ہیں. یہاں پر کچھ موسٹ امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، بہت سے پیپرز میں ریپیٹ ہوئی ہے. ویورز یہ آپ کے سامنے مینشن بھی ہے، یہ دیکھیں. یہ تمام پوائنٹس ایسے ہیں جو تقریباً موسٹلی 80-90% پیپرز میں ان میں سے کوئی نہ کوئی پوائنٹ ریپیٹ ہوا ہے. سب سے پہلے تو جو مین کوشچن ہے اس کو آپ یاد کر لیں. ایک بائٹ میں 8 بٹس ہوتے ہیں. ایک نبل میں 4 بٹس ہوتے ہیں. ایک بائٹ میں 8 بٹس ہوتے ہیں. ایک کلو بائٹ میں 1024 بائٹس ہوتے ہیں. ایک میگا بائٹ میں 1024 کلو بائٹس ہوتے ہیں. ایک گیگا بائٹ میں 1024 میگا بائٹ ہوتے ہیں. ویورز یہ تمام ایسی انفارمیشن ہے، اگر آپ اسے گوگل پہ چیک کریں گے، سرچ کریں گے تو آپ کو بہت سارا ٹائم لگے گا، لیکن ہم نے ان تمام پوائنٹس کو ایک ہی جگہ پر آپ کو مہیا کر دیا ہے. اور بہت سے پیپرز میں ان 4-5 میں سے کوئی نہ کوئی لازمی ریپیٹ ہوا ہے. اسے تیار کر لیں تاکہ آنے والے پیپر میں کوئی بھی پوائنٹ آپ سے پوچھا جائے تمام پوائنٹس آپ کو آتے ہوں. کویسچن نمبر 8، فتح مکہ کب ہوئی؟ فتح مکہ 8 ہجری کو ہوئی. ویورز یہاں پر 2 تاریخیں ہیں، ایک ہے عیسوی کیلنڈر اور دوسرا ہے ہجری کیلنڈر. بہت سے پیپرز میں ہجری کیلنڈر کے مطابق پوچھا گیا ہے اور بہت سے پیپرز میں عیسوی کیلنڈر کے مطابق پوچھا گیا ہے. دونوں ڈیٹس نوٹ کر لیں. ہجری کیلنڈر کے مطابق مکہ 10 رمضان المبارک سے لے کر 20 رمضان المبارک کے درمیان 8 ہجری میں فتح ہوا. اگر عیسوی کیلنڈر کی طرف آئیں گے تو عیسوی کیلنڈر کے مطابق فتح مکہ جو ہے یہ دسمبر 629 میں یا جنوری 630 میں ہوئی ہے. کیونکہ اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ معلوم نہیں ہے، اس لیے جو کرنٹ منتھ ہیں انہیں ہی یہاں پر ڈسکس کیا گیا ہے. سوال نمبر 9، کس آئینی ترمیم کے تحت اختیارات صوبوں کو منتقل کیے گئے؟ ویورز 18ویں ترمیم کے تحت اختیارات جو ہیں یہ صوبوں کو ٹرانسفر کر دیے گئے. کچھ اس میں ڈیٹیل ہے، نوٹ کر لیں، موسٹ امپورٹنٹ ہے. بہت سے پیپرز میں یہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کے پاس ہونے کی ڈیٹ پوچھی گئی ہے کہ یہ نیشنل اسمبلی میں کب پاس ہوا، سینٹ میں کب ہوا، صدر پاکستان نے اس پہ کب سائن کیے، کتنے ممبرز نے اس کے حق میں ووٹ دیے، کتنے اس کے خلاف تھے. یہ تمام چیزیں مختلف پیپرز میں ریپیٹ ہوئی ہیں، تمام کی تمام آپ کو یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں، ان کو نوٹ کر لیں. 18ویں ترمیم کے تحت صدر پاکستان کے اختیارات صوبوں کو منتقل کر دیے گئے. اس میں تمام اختیارات صوبوں کو منتقل نہیں کیے گئے، کچھ اختیارات منتقل کیے گئے ہیں جن کی تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 18ویں ترمیم کا بل 8 اپریل 2010 کو قومی اسمبلی میں منظور ہوا. اس بل کو 15 اپریل 2010 کو سینٹ میں منظور کیا گیا اور 19 اپریل 2010 کو اس بل پر صدر پاکستان نے سائن کیے اور یہ ترمیم آئین پاکستان 1973 کا حصہ بنی. ویورز یہ جو ترمیم تھی اس ترمیم کے حق میں پاکستان نیشنل اسمبلی کے 342 ممبرز میں سے 292 ممبرز نے ووٹ کاسٹ کیا، یعنی کہ 292 ممبرز نے یہ کہا کہ بالکل 18ویں ترمیم جو ہے یہ پاس ہونی چاہیے، جتنی بھی اس میں کنڈیشنز ہیں تمام کی تمام منظور کی جائیں. اکثریت رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بل کو سینٹ اور اس کے بعد صدر پاکستان نے منظور کیا. 18ویں ترمیم کی روح سے تقریباً 15 کے قریب منسٹریز کو صوبوں کے انڈر کر دیا گیا، جن میں وزارت تعلیم ہے، وزارت ماحولیات ہے، صحت ہے، وومن ڈیولپمنٹ ہے، زکوٰۃ و عشر ہے. اس طرح کی 15 منسٹریز کو صوبوں میں شامل کر دیا گیا، یعنی کہ یہ جو منسٹریز ہیں صوبے اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. آپ اس کا سمپل سا فارمولا یاد کر لیں، جتنی بھی منسٹریز ہیں اگر ان منسٹریز میں فیڈرل لیول پر کوئی اور منسٹر ہے اور صوبائی لیول پر کوئی اور منسٹر ہے تو سمجھ لیں کہ یہ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو منتقل کی گئی ہے. جس طرح وزارت تعلیم ہے، وفاقی وزیر تعلیم کوئی اور ہے، صوبائی وزیر تعلیم کوئی اور ہے. یہ سب کچھ 18ویں ترمیم کی روح سے کیا گیا ہے. ویورز یہ تمام ایسی انفارمیشن ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس کو نوٹ کر لیں. اگر آپ نے نوٹس منگوا لیے ہیں ای ٹیسٹ اکیڈمی سے تو انہیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے نوٹسز میں یہ تمام انفارمیشن موجود ہے. اگر آپ نے نوٹسز نہیں منگوائے تو کم از کم ان پوائنٹس کو لکھ ضرور لیں. کانسٹیبل اسلام آباد نہیں تو کانسٹیبل پنجاب پولیس، کانسٹیبل سندھ یا کسی اور پیپر میں یہ انفارمیشن آپ کے کام آئے گی. سوال نمبر 10، کمپیوٹر میں کس پروگرام میں ڈیٹا کیلکولیٹ کیا جاتا ہے؟ ویورز ایم ایس ایکسل میں ڈیٹا کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. ایم ایس ایکسل حساب کتاب کے معاملات کے لیے استعمال ہوتا ہے.
वीवर्स मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च की हुई है। अगर आपने ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड की है तो इसे अपडेट कर लें, क्योंकि इसमें कुछ नए फीचर्स हमने ऐड किए हैं। अगर आपने अपडेट की हुई है तो इससे फ्री ऑफ कॉस्ट आप किसी भी पेपर की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने डाउनलोड नहीं की हुई तो इसे आप गूगल प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने में आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, लेकिन डाउनलोड करने के बाद ये हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आपको लाखों का फायदा जरूर देगी, क्योंकि हमारी इस ई टेस्ट मोबाइल ऐप से आप किसी भी पेपर की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करें तो हमारी इस ऐप की, हमारी एकेडमी की हौसला अफजाई के लिए इसे 5 स्टार रेटिंग जरूर दिया करें। सवाल नंबर 11, पाकिस्तान का पहला नोबल इनाम किसको मिला? पाकिस्तान का पहला नोबल इनाम डॉक्टर अब्दुल सलाम को दिया गया। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने फिजिक्स के मैदान में नुमाया खिदमात सरअंजाम दी, तो पाकिस्तान में जिस शख्सियत को पहला नोबल प्राइज मिला वो डॉक्टर अब्दुल सलाम ही है। इन्हें फिजिक्स के मैदान में ये नोबल प्राइज दिया गया और ये नोबल प्राइज 1979 में पाकिस्तान के हिस्से में आया। सवाल नंबर 12, अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर मुमालिक की तादाद क्या है? अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर मुमालिक की तादाद 193 है, 193। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स ने मिस्टेक की है, उन्होंने 195 पे टिक किया है। जो पेपर हमें मौसूल हुआ उस पर भी 95 को ही टिक किया गया था, लेकिन यहाँ पर सही जवाब 193 है। व्यूअर्स, ये तमाम सवालात हम ई टेस्ट अकेडमी के स्टेटस पर डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी कैंडिडेट्स ने हमारी ई टेस्ट अकेडमी की रेगुलर क्लासेस ऑनलाइन या किसी भी प्लेटफॉर्म से तैयारी की है, वो इंशाल्लाह ताला कांस्टेबल इस्लामाबाद पुलिस के इस पेपर को आसानी से पास कर सकेंगे। थोड़ी सी डिटेल नोट कर लें, अक़वाम मुत्तहिदा के कुल मेंबर्स की तादाद 193 है, जबकि 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ये जो 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, कैंडिडेट्स ने इन्हें भी मेंबर कंट्रीज में शामिल कर लिया है। वीवर्स, मेंबर कंट्रीज में और ऑब्जर्वर स्टेट्स में बहुत ज्यादा फर्क होता है। इसमें फर्क क्या है, ऑब्जर्वर स्टेट्स क्या होती हैं, लिखा भी हुआ है। ऑब्जर्वर स्टेट्स से मुराद ऐसी रियासतें या ऐसे मुमालिक होते हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर्स तो नहीं होते, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर एक हद तक, एक लिमिट तक मुख्तलिफ एक्टिविटीज कर सकते हैं। इन्हें ऑब्जर्वर स्टेट्स कहा जाता है और वक्त आने पर अगर यूनाइटेड नेशंस चाहे तो उन्हें मुस्तकिल मेंबरशिप दे सकती है। याद रखें, ऑब्जर्वर स्टेट्स मेंबर कंट्रीज में शामिल नहीं होती। व्यूअर्स, यहाँ पर एक पिन पॉइंट में आपको बताने लगा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चाहे आप कांस्टेबल इस्लामाबाद पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सब इंस्पेक्टर की या किसी भी असामी की तैयारी कर रहे हैं, पाकिस्तान के किसी भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए यूनाइटेड नेशंस, जिसे उर्दू में अक़वाम मुत्तहिदा कहा जाता है, इस टॉपिक को लाजमी तैयार करें। हर पेपर में 2, 3, 4 नंबर के ये क्वेश्चन लाजमी डिस्कस होते हैं। आप लोगों की आसानी के लिए आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर एक बॉक्स शो हो रहा है। इस बॉक्स के अंदर आई बटन है और ये आई बटन उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा जो इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। इस आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको इंट्रोडक्शन टू यूनाइटेड नेशंस के नाम से वीडियो मिलेगी। इस वीडियो में तकरीबन ये 12-14 मिनट की वीडियो है। इसमें आपको वो तमाम पॉइंट्स बताए गए हैं जो पेपर्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस से मुतल्लिका तमाम इंफॉर्मेशन आपको इस एक वीडियो में प्रोवाइड कर दी गई है। इस एक वीडियो को तैयार करने से आप आने वाले बहुत से पेपर्स में 3-4 नंबर अक़वाम मुत्तहिदा के पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी से ले सकेंगे। सवाल नंबर 13, रमजानुल मुबारक इस्लामी कैलेंडर का कौन सा महीना है? रमजानुल मुबारक इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 9वां महीना है। व्यूअर्स, इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक तमाम महीनों के नाम और उनकी तरतीब लाजमी याद कर लें। बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, किसी पेपर में रमजानुल मुबारक, किसी पेपर में सफर, किसी में शबान, इस तरह मुख्तलिफ महीनों को रैंडमली डिस्कस किया गया है। इनकी तरतीब नोट कर लें, आपके सामने लिखी भी हुई है। पहला इस्लामी महीना मुहर्रम है, उसके बाद सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, शबान, रमजान, शवाल, जुल्कद और जुल्हज। ये 12 इस्लामी महीने हैं। इनके नाम और तरतीब आपको याद होनी चाहिए ताकि आने वाले पेपर्स में आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। व्यूअर्स, इसके अलावा बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, साल के 12 महीनों के बारे में कुरान मजीद में किस जगह पर जिक्र किया गया है? व्यूअर्स, इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 12 महीने हैं और ये 12 महीने हम इसलिए कहते हैं क्योंकि कुरान मजीद में सूरा तौबा की आयत नंबर 36 में ये बात मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाता है कि साल के महीनों की तादाद 12 है। अगर आप इसे तस्दीक करना चाहें तो आप सूरा अत-तौबा की आयत नंबर 36 चेक कर सकते हैं। यहाँ पर यह भी नोट कर लें, कोई भी इस्लामिक इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो ई टेस्ट अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर है या किसी और प्लेटफॉर्म पर,
اسے تصدیق ضرور کیا کریں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کا حوالہ دیا ہے، اسے لازمی چیک کریں، کیونکہ بہت سے پلیٹ فارمز ایسے ہیں، بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں پر حوالہ فراہم کر دیا جاتا ہے، لیکن اس جگہ پر، اس پوائنٹ پر، اس حوالے پر وہ اسلامک انفارمیشن موجود نہیں ہوتی۔ یہ ایک لابی ہے اور اس لابی سے بچیں، اور کوئی بھی اسلامک انفارمیشن ہو اس کی تصدیق ضرور کیا کریں۔ سوال نمبر 14، ایوان بالا کے ممبران کی تعداد کیا ہے؟ ایوان بالا کے ممبران کی تعداد 100 ہے۔ یہاں پر آپشن اے صحیح جواب ہے۔ یہاں پر بہت سے کینڈیڈیٹس کنفیوز ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے تو ایوان بالا پڑھا ہی نہیں تھا۔ ایوان بالا اردو میں کہا جاتا ہے، اسے انگلش میں سینٹ یا اپر ہاؤس کہا جاتا ہے۔ ایوان بالا کو یا سینٹ کو 1973 کے آئین سے شروع کیا گیا۔ سینٹ کا جو سیشن ہے اس کا دورانیہ 6 سال ہے۔ سینٹ پہ جو بھی سیشن سٹارٹ ہوتا ہے، جس طرح پاکستان میں کوئی بھی الیکشن ہوتا ہے وہ اگلے 5 سال تک چلتا ہے، اسی طرح سینٹ میں کوئی بھی الیکشن ہوگا، کوئی بھی سیشن ہوگا، اس کا دورانیہ 6 سال ہے۔ سوال نمبر 15، سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل ججز کی تعداد کیا ہے؟ ویورز، پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 ہے۔ یہاں پر بہت سے کینڈیڈیٹس نے مسٹیک کی ہے، انہوں نے 15 پہ ٹک کیا ہے۔ 15 پہ انہوں نے اس لیے ٹک کر دیا کیونکہ جو ایڈ ہاک پہ ججز ہیں انہیں ان میں کاؤنٹ نہیں کیا گیا۔ نوٹ کر لیں، چاہے ججز ایڈ ہاک پہ ہیں چاہے پرماننٹ ہیں، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز میں ہی شمار ہوں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان کو ملا کر کل ججز کی تعداد 17 ہے۔ ان 17 ججز میں 2 ایڈ ہاک پر ججز بھی شامل ہیں۔ سپریم کورٹ کا پرانا نام فیڈرل کورٹ تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج 65 سال کی عمر تک فرائض سر انجام دے سکتا ہے۔ ویورز، یہاں پر آپ کنفیوز ہوں گے کہ یہ ایڈ ہاک کیا ہے۔ ایڈ ہاک سے مراد آپ یوں کہہ لیں کہ اسے سادہ الفاظ میں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایکسٹرا ججز کی ضرورت تھی، تو انہوں نے وقتی طور پر اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہائی کورٹ سے یا کسی اور بینچ سے 2 ججز کو وہاں پر شامل کر لیا، اور سپریم کورٹ کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ ان ایڈ ہاک پر جو ججز ہیں انہیں سپریم کورٹ کے ججز میں پرماننٹ طور پر شامل کر سکتی ہے۔ اس لیے آنے والے پیپرز میں جب بھی آپ سے یہ کویسچن ریپیٹ ہو تو آپ نے ٹوٹل ججز کو کاؤنٹ کر کے پھر اس کا آنسر دینا ہے۔ ویورز، یہاں پر نوٹ کر لیں، اگر آپ کسی بھی پیپر کی تیاری کر رہے ہیں، چاہے وہ کانسٹیبل اسلام آباد پولیس ہے، چاہے وہ پنجاب پولیس ہے، چاہے وہ سندھ پولیس ہے، یا کوئی بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا پیپر ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے کرنٹ اینڈ پاسٹ پیپرز کو آپ لازمی تیار کریں۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کینڈیڈیٹس کو کرنٹ اینڈ پاسٹ پیپرز نہیں ملتے۔ اگر ملتے ہیں تو وہ حل شدہ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ لوگوں کی اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ای ٹیسٹ اکیڈمی کی ای ٹیسٹ ویب سائٹ موجود ہے۔ اس ویب سائٹ پر جائیں، یہاں پر آپ کو صرف اور صرف کرنٹ اینڈ پاسٹ پیپرز ملیں گے۔ کرنٹ اینڈ پاسٹ پیپرز کے علاوہ آپ کو کسی قسم کا ڈیٹا ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ پہ نہیں ملے گا۔ آپ ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ پہ جائیں، جس پوسٹ کی آپ نے تیاری کرنی ہے، چاہے وہ کمپیوٹر آپریٹر ہے، چاہے وہ سب انسپیکٹر ہے، کانسٹیبل اسلام آباد پولیس ہے، آپ اس پورشن میں جائیں، وہاں سے آپ کو تمام کرنٹ اینڈ پاسٹ پیپرز ملیں گے اور مکمل حل شدہ ہوں گے۔ ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ کو وزٹ کرنے کے بعد آپ کو کسی بھی قسم کا کویسچن کہیں اور سے سالو کروانا نہیں پڑے گا، کیونکہ جتنا بھی ڈیٹا ہم ای ٹیسٹ ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرتے ہیں وہ مکمل 100% سالو ہوتا ہے۔ ای ٹیسٹ ویب سائٹ کو وزٹ کرنے کا طریقہ کار سمپل ہے، آپ نے گوگل میں جا کر ای ٹیسٹ لکھ کر سرچ کرنا ہے، آپ کے سامنے پہلے نمبر پر ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ آئے گی، اسے اوپن کریں اور کسی بھی پیپر کی، کسی بھی پوسٹ کی، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی تیاری بالکل فری آف کاسٹ کریں۔ سوال نمبر 16، اوزون لیئر کو کون سا مادہ سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے؟ ویورز، یہاں پر آپشن ڈی کاربن صحیح جواب ہے۔ کویسچن نمبر 17، پاکستان کے ایوان زیریں کے ممبران کی تعداد کیا ہے؟ ویورز، ریسنٹلی کویسچن میں ہم نے ایوان بالا یعنی کہ سینٹ کو ڈسکس کیا تھا، یہاں پہ ایوان زیری کا ذکر ہے۔ اس میں کل ممبران کی تعداد 342 ہے۔ ایوان زیری کو قومی اسمبلی، نیشنل اسمبلی یا لوور ہاؤس کہا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی کی مدت کا دورانیہ 5 سال ہوتا ہے۔ قومی اسمبلی کو بھی 1973 کے آئین سے شروع کیا گیا۔ سوال نمبر 18، کرونا وائرس کی ابتدا کس شہر سے ہوئی؟ کرونا وائرس کی ابتدا چین کے شہر ووہان سے ہوئی۔ ویورز، کرونا ایک وائرس ہے جو سانس کے نظام کو بری طرح سے متاثر کرتا ہے۔ کرونا کا پہلا کیس چین کے شہر ووہان میں دسمبر 2019 میں سامنے آیا۔ کرونا وائرس کی تصدیق سب سے پہلے ووہان کی ایک رہائشی 57 سالہ خاتون میں ہوئی۔ یہ خاتون ووہان کی مقامی منڈی میں کیکڑے فروخت کرتی تھی۔ سب سے پہلے اس میں کرونا وائرس تشخیص کیا گیا۔ کرونا وائرس کا مرض سب سے پہلے اس خاتون میں پایا گیا۔
ویورز اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کانسٹیبل اسلام آباد پولیس پیپر پارٹ 2 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی پارٹ 2 کو بھی ہم اسی طرح مکمل ڈیٹیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ ڈسکس کریں گے تاکہ آنے والے پیپرز کے لیے یہ ویڈیوز آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ثابت ہوں۔ ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ریمیننگ پارٹس کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔